انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں سے ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو سنا ہے، وہ ان کا ذکر کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تورات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب کچھ یوں بیان کیا ہے: ابراہیم بن تارح بن ناہور بن سروج بن رعو بن فالج بن عامر بن شالح بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ تورات نے آپ کے والد کا نام تارح جبکہ قرآن میں آزر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ انعام میں ہے، یعنی وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو کیا معبود بناتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے ساتھ دوسرے جلیل القدر پیغمبر کے واقعات بھی وابستہ ہیں، جو دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و عظمت اور مقام و مرتبے پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں ہے، یعنی پس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ اسی طرح آپ کے بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے واقعات بھی آپ کے واقعے کے ساتھ منسلک ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال تھی اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ کی عمر 100 سال تھی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ 73 مقامات پر آیا ہے اور قرآن پاک کی 25 سورتوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تورات کے مطابق آپ علیہ السلام عراق کے علاقے فدان آرم کے باشندے تھے۔ یہ قوم بت پرست تھی اور آپ علیہ السلام کے والد بت تراش اور بت فروش تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظہور سرزمین بابل میں ہوا۔ بائبل میں اس شہر کو اور کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں ہے، یعنی اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم قائم ہو؟ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ قرآن کریم کی سورہ عنکبوت میں ہے، یعنی اور ابراہیم کو بھیجا کہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کے علاوہ سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرتی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ان کے اس عقیدے پر ضرب لگائی جائے اور اس قوم پر واضح کیا جائے کہ یہ معبود نہیں ہیں بلکہ یہ تو خود پیدا کرنے والے کے محتاج ہیں۔ ان کی قوم میلے میں مصروف تھی تو ابراہیم علیہ السلام قوم کے خداؤں سے ملاقات کرنے کے لیے بت قدوں میں پہنچے اور جس طرح مخاطب ہوئے قرآن کریم میں اس منظر کو یوں بیان کیا ہے، سورہ انبیاء میں ہے، یعنی پس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے ایک بڑے کے تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کے ساتھ اپنے بادشاہ کی عبادت بھی کرتی تھی جسے لوگ نمرود کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس بادشاہ کے درمیان ہونے والے مناظرے کو بیان کرتی ہے، یعنی کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے اس کے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह की वहदानियत का सबक दिया और बुतों की पूजा और चांद सूरज की परस्तिश से मना फरमाया, मगर उनकी कौम ना मानी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। कुरान करीम की सूरह अनकबूत में है, यानी फिर इस कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा इसे कत्ल कर दो या इसे जला दो। जबकि दूसरे मकाम पर सूरह साफात में है, यानी तो वो दौड़े हुए उसकी तरफ आए, उसने कहा क्या तुम इसकी इबादत करते हो जिसे खुद तराशते हो, हालांकि अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया और इसे भी जो तुम करते हो। उन्होंने कहा इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर इसे भड़कती हुई आग में फेंक दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने एक जबरदस्त आग जलाई और इस आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया। अब हर फर्द मुंतजिर था कि हमारे बुजुर्गों का गुस्ताख जल कर राख हो जाएगा और हमारा मजहब सच्चा साबित होगा। कुरान करीम की सूरह अंबिया में है, यानी हमने कहा ए आग तो इब्राहीम पर सरासर ठंडक और सलामती वाली बन जा, और उन्होंने उसके साथ एक चाल का इरादा किया तो हमने उन्हीं को इंतहाई खसारे वाला कर दिया। जबकि दूसरे मकाम पर सूरह अनकबूत में है, यानी तो अल्लाह ने उसे आग से बचा लिया, बेशक इसमें उन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो ईमान रखते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से जिंदा सलामत निकल आए, लेकिन उनके वालिद ने पहले से भी ज्यादा नफरत का इजहार करते हुए ये धमकी दी कि अगर तुम तबलीग ना छोड़ोगे तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत के नतीजे में सिर्फ आपकी अहलिया सैयदा सारा और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए। आखिरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आजिर से जुदा होकर कलदानियों के शहर ऊर चले गए। अलबत्ता आपने अपने बाप से वादा किया कि मैं रब से आपके लिए इस्तग़फ़ार करता रहूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी कि आपके वालिद आपकी तौहीद की दावत जरूर मानेंगे, लेकिन आपको वही की गई कि ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। जैसा कि कुरान पाक की सूरह तौबा में है, यानी और इब्राहीम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना तो एक वादे के सबब था जो वो उससे कर चुके थे, लेकिन जब उनको मालूम हो गया कि वो खुदा का दुश्मन है तो उससे बेजार हो गए। कुछ शक नहीं कि इब्राहीम बड़े नर्म दिल और बुर्दबार थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा बहुत जल्द हमारे YouTube चैनल पर नशर किया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ऐसी वीडियोस आगे भी बनाते रहें। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।